بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. جی کریے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله حمدا وافيا لنعمه مكافئا لمزيده والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وجنوده. گفتگو ہو رہی تھی بسم اللہ کے متعلق. چند باتیں اور سن لو. بسم اللہ کے شروع کے اندر جو با ہے یہ مختلف معنی کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن اس جگہ پر 3 معنی زیادہ مناسب معلوم ہوتے ہیں. نمبر 1، با کو مصاحبت کے معنی میں لینا. مصاحبت کا مطلب یہ ہے کسی چیز کا کسی چیز سے متصل ہونا، ساتھ ہونا. اب ترجمہ یہ کریں گے، اللہ تعالی کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں. نمبر 2، یہ با استعانت کے لیے بھی لینا مناسب ہے. اس صورت میں معنی یہ کریں گے، اللہ کے نام سے مدد حاصل کر کے شروع کرتا ہوں. نمبر 3، اس با کو برکت کے معنی کے لیے لینا بھی مناسب معلوم ہوتا ہے. اس صورت کے اندر معنی یہ کریں گے، اللہ کے نام کی برکت سے شروع کر رہا ہوں. اتنی بات تو طے شدہ ہے کہ با کو کسی بھی معنی کے اندر لو، یہاں کسی کو محذوف ماننا پڑے گا.
کیونکہ نحوی قواعد کے اعتبار سے باہر سے جر ہے اور پورا آگے والا حصہ اس کا مجرور ہے. جار مجرور مل کر کے کسی کے متعلق ہوتا ہے. اس متعلق کے بارے میں دو احتمال ہے. شروع میں بھی مقدر مان سکتے ہیں, بعد میں بھی مقدر مان سکتے ہیں. بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ بعد میں مقدر ماننا افضل ہے تاکہ اللہ کے نام سے ابتدا حقیقی ہو, صحیح معنی میں اللہ کے نام سے ابتدا ہو. پھر یہ جو مقدر مانا جاتا ہے وہ فعل بھی ہو سکتا ہے اور اسم بھی ہو سکتا ہے, اور فعل امر بھی ہو سکتا ہے اور مضارع بھی ہو سکتا ہے, ماضی بھی ہو سکتا ہے. یہ سب احتمالات ہے مقدر کے بارے میں. بہرحال اس محذوف کے ساتھ متعلق مان کر کے اس کا معنی کیا جائے گا. یہاں ایک بات اور اہم سمجھ لینی چاہیے کہ عربی زبان کے قواعد کے اعتبار سے جب حرف البا کو یہاں لکھا جائے تو با کے ساتھ الف لکھی جائے, با کو اس الف یا حمزہ کے ساتھ جوڑ دیا جائے اور سین اور میم کو الگ لکھا جائے. جس طریقے سے بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى میں با کے ساتھ پہلے الف حمزہ کو لکھتے ہیں, پھر سین کو الگ سے میم اور ہا کے ساتھ جوڑ کے لکھتے ہیں, اس طرح یہاں پر بھی عربیت کا تقاضا یہی ہے کہ با کے ساتھ الف آوے, پھر الگ سے سین آوے اور میم آوے. لیکن جس وقت پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں مصاحف کو جمع کیا گیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اجماع سے با کو سین کے ساتھ جوڑ دیا گیا اور الف کو حذف کر دیا گیا ہے, کیونکہ با سین کے ساتھ جڑ گئی اور حرف المیم اللہ کے لام کے ساتھ جڑ گئی, اتصال ہو گیا اور اللہ تعالی کے مبارک نام سے شروع کرنا پایا گیا ہے. اگر الف کو لکھا جاتا تو با اور الف الگ ہو جاتے اور اس سے شروعات ہوتی, اور سین میم اللہ الگ ہو جاتا ہے. اس لیے اتصال پیدا کرنے کے واسطے اور حقیقتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے شروع ہو اس کے واسطے اجماع صحابہ کے الف کو حذف کیا, با کو سین کے ساتھ جوڑ دیا گیا, میم تو اللہ کے نام سے جڑا ہوا ہے ہی ہے. لفظ اللہ, اللہ کے لفظ کے سلسلے میں ایک بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اسماء الہیہ میں سب سے زیادہ جامع نام اللہ ہے.
اس لیے اس کا تسنیہ اور جمع نہیں آ سکتا ہے، اور یہ نام صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام نہیں رکھ سکتے۔ جس طرح وہ ذات واحد ہے، اس طرح اس کا اسم ذات بھی واحد ہے، اس کا تسنیہ اور جمع آ ہی نہیں سکتا۔ بعض حضرات کے نزدیک یہ اسم اعظم ہے، لفظ اللہ اسم اعظم ہے۔ اکابر صوفیہ میں سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ یہ اسم اعظم ہے بشرطے کہ اللہ کہتے وقت پر دل میں اللہ کے سوا کا خیال نہ رہے تو یہ اسم اعظم بن جاتا ہے۔ لفظ اللہ کے سلسلے میں ایک اختلاف یہ ہے کہ بعض حضرات اس کو اسم جامد کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی استحقاق نہیں ہے، اور الف لام اس کے اوپر لازم ہے، اور الف لام کے لازم ہونے کی وجہ سے اس پر حرف ندا یا کو داخل کر سکتے ہیں، اور یا اللہ بولنا صحیح ہے، جبکہ جمہور کی رائے یہ ہے کہ یہ مشتق ہے۔ پھر اس کی استحقاق کے بارے میں بہت سارے اقوال ہیں جو آپ نے نحو میں پڑھا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ باب سمیع علی ہے سے آتا ہے، حیران ہونا۔ بعض کہتے ہیں کہ واللہ باب ضرب سے آتا ہے، بعض کہتے ہیں کہ الہ باب فتح سے آتا ہے۔ بہرحال اس کے استحقاق کے سلسلے میں نحویوں کی یہاں بہت ساری باتیں کہی گئی ہیں۔ ان تمام استحقاق کا حاصل اور خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اس کے مادی کے معنی میں حیرانی کا معنی ہے، حیران ہونے سے۔ انسان اللہ کی ذات کے بارے میں جو کچھ جانتا ہے اس میں حیرانی کے سوا اور کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے صفات اور کمالات ایسے ہیں کہ انسان کی عقل اور علم اس کے سامنے حیران رہ جاتے ہیں، درماندہ اور عاجز رہ جاتے ہیں۔ اس کے مادے کے معنی کے اندر سکون کا معنی بھی ہے، اس لیے کہ انسانوں کی عقل اور دل کو اللہ کے نام کے ذکر میں سکون ملتا ہے۔ اس کے مادہ استحقاق کے اندر ایک معنی بندگی اور عبادت کرنے کا بھی ہے، کیونکہ اس ذات کی بندگی اور عبادت کی جاتی ہے۔ اس کے مادہ استحقاق میں ایک معنی مشتاق ہونے کا بھی ہے، کیونکہ تمام مخلوق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی مشتاق ہے۔
اس کے مادے اشتقاق کے اندر ایک معنی احتجاب کے بھی ہے، کیونکہ اس کی ذات انسانوں کی نگاہوں سے حجاب اور پردے کے اندر ہے. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے ہی نہیں، بلکہ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کے 5000 نام ہیں. امام راضی اپنی تفسیر کبیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں سے 1000 نام تو قرآن اور حدیث میں ہیں، 1000 نام تورات میں ہیں، 1000 نام انجیل میں ہیں، 1000 نام زبور کے اندر ہے، 1000 نام لوح محفوظ میں ہے. اللہ کی ذات کا بعض حضرات نے اس طرح تعارف کروایا، الحق یعنی وہ ذات حق ہے، اس کا وجود حق ہے. الجامع لصفات الالہیت، جو معبودیت کی تمام صفات کو جامع ہے. المنعوت بنعوت الربوبیت، جو رب والی صفات سے متصف ہے. المنفرد بوجود الحقیقی، جو اکیلا ہے اپنے حقیقی وجود کے اعتبار سے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. سبحان، ہر طرح کے عیب سے وہ ذات پاک ہے. الذی یستحق ان یعبد، وہ ذات اس بات کی استحقاق رکھتی ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. واجب الوجود، اس کا وجود واجب اور ضروری ہے، یعنی ہمیشہ سے ہمیشہ ہے، کبھی عدم اور فنائیت اس کے اوپر طاری نہیں ہوئی. الذی لم یزل ولا یزال، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. یہ ایک مختصر تعارف ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات کا. حقیقی بات یہ ہے جو قرآن میں فرمائی گئی، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي فلو جئنا بمثله مددا. اس طرح معصور دعاؤں میں آتا ہے، اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. تو کوئی بھی اس کا صحیح اور حقیقی اور مکمل تعارف نہ کروا سکتا ہے، نہ کسی کو اس کا کامل ادراک ہو سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات ایک ہے، البتہ اس کے اسماء صفاتیہ بہت سارے ہیں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ کے بہت سارے اچھے پیارے پیارے نام ہیں. اس کے بعد ہے الرحمن. یہ باب سمیع یسمع رحیم یرحم سے مشتق ہے.
लुग़वी माना आता है नरम दिल होना, मेहरबान होना, शफकत करना, बख्श देना। अब जो पहला माना है नरम दिल होना, ये माना इंफिआलात के कुबेल से है और बारी सुब्हानहू व तआला उससे पाक है। इसीलिए बाद में चल कर के उसके माने कर दिए गए शफकत करना, मेहरबानी करना वगैरह वगैरह, एहसान करना। जमहूर के नजदीक क्योंकि ये लफ्ज मुश्तक है और उसकी दलील भी हदीस शरीफ में आई है, तिरमिज़ी में रिवायत है, अन अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्नहु समिअ रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल्लाहु तआला अना अर्रहमान खलक़तुर रहीम वशक़क़तु लहा अस्मा मिन इस्मी। हदीस कुदसी में बारी ताला इरशाद फरमाते हैं कि मैं रहमान हूँ, मैंने ही सिला रहमी को पैदा फरमाया है और उसके लिए अपने नामों में से एक नाम मैंने निकाला है। इस हदीस शरीफ से मालूम होता है कि लफ्ज़ रहमान मुश्तक है और यही जो है जमहूर के नजदीक मुख्तार मसलक है। बात का ख्याल ये है कि ये इसमें जामिद है और बात की राय ये है कि अरबी जबान का लफ्ज है ही नहीं, बल्कि ये इबरानी जबान का लफ्ज है और इबरानी जबान में ये हा के साथ इसकी असल आई है। जैसे कि हा ये अरबी में आने के बाद बनी है, इबरानी के अंदर हा के साथ रहमान। और इमाम मुबर्रद और इमाम तालब ने इसी कौल को पसंद किया है। तो ये इबरानी लफ्ज है और इबरानी में उसकी असल हा के साथ है। अब इसी से दूसरा लफ्ज आया रहीम, फालान के वजन पर रहमान, फ़ईल के वजन पर रहीम। एक में अल्फाज ज्यादा है और अल्फाज की ज्यादती माने की ज्यादती पर दलालत करती है। रहीम में अल्फाज हुरूफ कम है, इसीलिए उसके माने के अंदर भी कुछ कमी होगी। तो रहमान के हुरूफ ज्यादा, रहीम के हुरूफ कम और हर्फ की ज्यादती ये माने की ज्यादती के ऊपर दलालत करती है। अब ये जो दो लफ्ज आए रहमान और रहीम, तो इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह की राय ये है कि ये दोनों के दोनों हम माना है, दोनों के माना के अंदर कोई कमी ज्यादती और फर्क नहीं है। जैसे अरबी जबान में दो लफ्ज बोलते हैं नदमान और नदीम और दोनों का माना एक ही है, इस तरह रहमान और रहीम दोनों का माना एक ही है, कोई फर्क नहीं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि जब दोनों हम माना है तो दो दो लफ्ज क्यों लाए गए? कलाम इलाही तो बेजा तकरार से पाक है। तो इमाम कुर्तुबी ने मुकर्रर लफ्ज की वजह ये बयान फरमाई कि दो लफ्ज को लाना बतौर ताकीद है कि रहमान के अंदर जिस रहमत का तस्करा है, रहीम को लाकर के इसमें ताकीद पैदा की गई है और ताकीद के लिए इस तरीके से मुकर्रर
दूसरे मिसल अल्फाज को लाना ये कलाम अरब के अंदर जारी है। इमाम कुर्तुबी ने दूसरी बात ये भी बयान फरमाई कि दो लफ्ज ये नेमत बादल नेमत है कि पहले लफ्ज के अंदर भी रहमत वाली नेमत और दूसरे लफ्ज के अंदर भी रहमत वाली नेमत, और नेमत बादल नेमत ये तो बहुत अच्छी चीज है। नेमत पर नेमत किसी को मिले। इमाम कुर्तुबी ये भी फरमाते हैं कि ये तफद्दुल बादत तफद्दुल है, किसी चीज की फजीलत को नुमाया करना। तफद्दुल किसी को आगे कर देना, फजीलत में बढ़ा देना, तो ये तफद्दुल बादत तफद्दुल है। जबकि दूसरे हजरात की राय ये है कि ये दोनों लफ्ज आपस के अंदर मुगायरत रखते हैं, दोनों हम माना नहीं है बल्कि मुगायरत है दोनों के दरमियान में। कैसे मुगायरत है? नंबर 1, रहमान से मुराद है रहमानत दुनिया, यानी जो दुनिया में अपने बंदों पर मेहरबानी करे, और रहीम से मुराद है रहीमुल आखिरत, जो आखिरत में अपने बंदों के ऊपर मेहरबानी करे। नंबर 2, रहमान यानी रहमानत दुनिया वल आखिरा, जो दुनिया और आखिरत दोनों में अपने बंदों पर मेहरबानी का मामला करे। और रहीम से मुराद रहीमुल आखिरती, जो सिर्फ आखिरत में अपने बंदों के ऊपर मेहरबानी करे, यानी रहीम से सिर्फ आखिरत वाली रहमत। नंबर 3, रहमान बोल करके मुराद लिया गया है बड़ी बड़ी नेमत वाली मेहरबानी, इंसानों को वजूद बख्शा, इंसानी वजूद अता फरमाया, ईमान अता फरमाई, बड़ी बड़ी नेमतें वो निकलती है लफ्ज रहमान से। और रहीम से निकलेगी जुज़वी छोटी छोटी नेमतें। नंबर 4, रहमान से मुराद लेंगे वो रहमत जो मखलूक को पैदा करने के लिए जरूरी है। अल्लाह ताला ने अपनी रहमत खासा से इस मखलूक को पैदा फरमाया है, तो जिस रहमत से इस मखलूक को पैदा फरमाया है वो निकल रही है लफ्ज रहमान से। और पैदा करने के बाद फिर जरूरत पड़ती है उसको परवरिश करके कमाल तक पहुंचाने की, तो वो निकलती है लफ्ज रहीम से। रहीम से वो रहमत मुराद है जो पैदा करने के बाद सिफाते कमालात से कमालिया से मुत्तसिफ करने के लिए जिस रहमत की जरूरत पड़े। नंबर 5, रहमान से मुराद है ऐसी जात को कि जिस जात से जब मांगा जाए और जो मांगा जाए वो अता कर देगा, जब मांगो और जो मांगो वो अता कर देगा, वो रहमान है। और रहीम से मुराद ऐसी रहमत वाली जात कि अगर न मांगो तो वो नाराज और गुस्से हो जाए, गजबनाक हो जाए। नंबर 6, रहमान से मुराद है ऐसी रहमत वाला जिसकी रहमत तमाम के लिए आम है। मोमिन क्या, काफिर क्या, यहूदी क्या, नसरानी क्या, फासिक क्या, फाजिर क्या,
ہر ایک کے لیے وہ رحمت عام، یہ ہے رحمان۔ اور رحیم سے مراد ایسی رحمت جو مومنین کے ساتھ خاص ہے، مومنین کی جہت میں مومنین کے لیے جو رحمت خاص ہے۔ رحمان کا لفظ اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ خاص ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کو مقدم کیا گیا۔ وجہ تقدیم یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ذات باری تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، جبکہ لفظ رحیم اللہ کے علاوہ مخلوق کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے خود قرآن مجید کے اندر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ رحیم استعمال ہوا، بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ لفظ رحمان کا تسمیہ اور جمع نہیں آ سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت سارے صفات ہیں، ان تمام صفات میں سے یہاں دو صفات کو استعمال کیا گیا، رحمان اور رحیم کو۔ کیوں ایسا ہے؟ حالانکہ وہ تو ذل جلال بھی ہے، والاکرام بھی ہے، ذل جلال والاکرام، رفیع بھی ہے، معز بھی ہے، مذل بھی ہے، سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، لیکن یہاں رحمان اور رحیم ہی صفت کو استعمال کیا گیا ہے۔ مفسرین اس کی حکمت یہ بیان کرتے ہیں کہ اس میں ایک لطیف درس انسانوں کو یہ دینا ہے کہ یہ عالمین، تمام مخلوقات اس کو پیدا کرنے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ کو عالمین کو پیدا کرنے کی کوئی احتیاج ہو، لیکن اس نے صرف اور صرف اپنی رحمت کے پیش نظر، اپنی رحمت کاملہ سے ان تمام مخلوق کو پیدا فرمایا۔ یہ بات سمجھانے کے واسطے ان دو صفات کو یہاں پر پسند کیا گیا، رحمان اور رحیم والی صفات کو۔ لفظ رحمان عام طور پر عرب میں مشہور نہیں تھا، اس لیے تو انہوں نے سوال کیا تھا، قالوا وما الرحمن، یہ رحمان کیا چیز ہوتی ہے؟ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں یمامہ کے اندر جو ان کا بنا بیٹھا ہوتا تھا اس کو وہ لوگ رحمان یمامہ کہتے تھے، تو اس پر سے یہ کہتے تھے کہ دیکھو یہ رحمان یمامہ کو یاد کرتے ہیں، اور یمامہ والوں کی اور مکہ والوں کی بنتی نہیں تھی، اس لیے کہ یہاں کعبہ تھا، انہوں نے وہاں ایک جعلی ایسی عمارت بنائی تھی، اسی لیے ان کو لفظ رحمان کی زیادہ واقفیت نہیں تھی۔ چنانچہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلح نامے کے اوپر لکھا تو مکہ کے قریشیوں نے اس پر اشکال کیا اور اس کو نکلوایا کہ یہ کیا لفظ رحمان، ہم تو نہیں جانتے۔ صرف قوم سبا کے اور سد ارم کے جو کتبات تھے، پرانی تحریریں تھی، اس میں لفظ رحمان کہیں کہیں پر لکھا ہوا ملتا تھا، اور یہود نصارہ اہل کتاب کے یہاں بھی یہ لفظ
رائٹ تھا. باقی عام عربوں کے اندر یہ لفظ مشہور نہیں تھا. اب بسم اللہ کے متعلق کچھ چند فضیلتیں سن لیجیے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا بسم اللہ کے متعلق. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا هو اسم من اسماء اللہ، وہ تو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک مبارک نام ہے. وما بینہ وبین اسم اللہ الاکبر الا کما بین سواد العینین وبیاضها من القرب او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام من القرب. کہ اللہ کا اسم اعظم اور بسم اللہ کے درمیان میں اتنی نزدیکی ہے جتنی آنکھ کی سیاہی اور سفیدی کے درمیان نزدیکی ہے. اس قدر نزدیکی اور قرب اللہ کا اسم اعظم اور بسم اللہ کے درمیان میں ہے. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے اوپر ایک ایسی آیت نازل ہوئی کہ جو میرے سوا کسی نبی کے اوپر نازل نہیں ہوئی سوائے حضرت سلیمان ابن داؤد علیہ السلام کے، اور وہ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب بسم اللہ نازل ہوئی تو بادل آسمان کی طرف بھاگ نکلے. جیسے کوئی بڑی چیز آتی ہے تو ہر چیز کے اندر ایک کھلبلی مچ جاتی ہے. تو جب بسم اللہ کا نزول ہوا تو بادل مشرق کی طرف بھاگے اور ہوائیں ٹھہر گئی، سمندر جوش مارنے لگے، جانور کان لگا کر کے سننے کے لیے اچھل پڑے، جھک گئے. آسمان سے شیطانوں کے اوپر صولے گرے اور اللہ تعالی نے قسم کھائی اپنی عزت اور اپنے جلال کی، اور یہ ارشاد فرمایا کہ جس چیز کے اوپر بھی اللہ کا نام لیا جائے گا اللہ اس میں ضرور برکت دیں گے. جس کام میں بھی اللہ کا نام لیا جائے گا، یعنی جس کام کو بھی بسم اللہ سے شروع کیا جائے گا اس کام کے اندر برکت ہوگی، خیر ہوگی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عجیب بات ارشاد فرمائی کہ جہنم کے اوپر 19 بڑے بڑے فرشتے مقرر ہیں، علیہا 19 اور ہر ایک کے ماتحت پھر ہزاروں ہیں، اور ان کو کہا جاتا ہے زبانیاں، سندع الزبانیاں. یہ زبانیوں فرشتے جو 19 جہنم کے اوپر مامور ہیں. جو آدمی ان زبانیاں فرشتوں کے عذاب سے نجات حاصل کرنا چاہے وہ بسم اللہ پڑھا کرے ہر کام پر، کیونکہ بسم اللہ میں بھی 19 حروف ہیں اور وہ فرشتے بھی 19 ہیں. تو ہر حرف کی برکت سے اللہ ایک فرشتے سے حفاظت فرما لیں گے، ان کے عذاب سے اللہ نجات عطا فرما دیں گے. اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھنے سے شیطان پگھل کر کے
مکھی جتنا باریک ہو جاتا ہے، بالکل چھوٹا بن جاتا ہے مکھی جیسا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ ہر بیماری کی شفا ہے اور ہر دوا کے اوپر مدد ہے۔ بیماری پر بسم اللہ پڑھو شفا، دوا کے اوپر بسم اللہ پڑھو تو دوا میں مدد ہے۔ بسم اللہ کو لکھنا جود و سخا کے ساتھ یہ باعث مغفرت ہے۔ مفسرین نے ایک آدمی کا واقعہ نقل کیا ہے کہ اس نے راستے میں پڑا ہوا ایک کاغذ دیکھا، اس نے اٹھا لیا، اس نے بسم اللہ لکھی ہوئی تھی، اس نے اس کاغذ کو اٹھا کر کے بوسہ دیا، اپنی آنکھ کے اوپر رکھا، ادباً سر پر رکھا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اس پر مغفرت فرما دی۔ اگر کسی شریر چوپائے کے اوپر پڑو تو وہ چوپایا اور جانور بھی مطیع اور فرما بردار بن جائے گا۔ جس کھانے پر بسم اللہ پڑی جائے شیطان اس میں شریک نہیں ہو سکتا۔ پڑھنا بھول جائے، جیسے کہ ایک صحابی نے شروع میں نہیں پڑھ سکے تو بعد میں پڑھ لیا بسم اللہ اولہ آخرہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی تھی تو شیطان کھانے میں شریک ہو گیا، اور تم نے یہ جملہ پڑھ لیا تو اس سے سارے کھانے کی طے کر ڈالے، اس کے لیے بسم اللہ والا کھانا ہضم ہی نہیں ہوتا ہے۔ مفسرین نے ایک واقعہ یہ بھی نقل کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے ایک معلم کے پاس بھیجا، تو معلم نے کہا کہ لکھو بسم اللہ، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ بسم اللہ کیا چیز ہوتی ہے؟ تو اس استاد نے کہا کہ یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم بسم اللہ کیا چیز ہوتی، لیکن ایک رواج ہے کہ بچوں کو ہم بسم اللہ سے شروع کرواتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو خود علم دیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے استاد کو پڑھایا کہ استاد جی سنیے، ماں سے مراد ہے اللہ کا بہا، یعنی بلندی، بہا اللہ، اللہ کی بلندی۔ سین سے مراد ہے ثنا، یعنی اللہ کا نور اور روشنی، اور میم سے مراد ہے مملکت، یعنی اللہ کی بادشاہت، اور اللہ کہتے ہیں معبودوں کے معبود کو، یعنی جس کو دنیا میں لوگ معبود سمجھتے ہیں ان سب معبودوں کے معبود کو اللہ کہا جاتا ہے۔ اور رحمان کہتے ہیں دنیا اور آخرت میں رحم کرنے والے کو، رحیم کہتے ہیں آخرت کے اندر رحم اور کرم کرنے والے کو۔ یہ پورا سبق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے استاد محترم کو پڑھا دیا اور پوری بسم اللہ کی حقیقت ان کے سامنے بیان فرما دی، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کو باری تعالیٰ خود علوم سے نوازتے ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمائے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا۔ اللہ اپنے نبیوں کو بلا واسطہ علوم سے مالا مال فرماتے ہیں، اور بہت سی مرتبہ جبرائیل امین کا واسطہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ مختصر باتیں ہو گئی بسم اللہ کے متعلق۔ باقی اسم کیا ہے، وسمن سمن، یہ تو تم عربی دوم سے پڑھتے آئے اور سنتے سنتے سنی بن گئے، تمہارے کان بھی پک گئے۔
اس لیے وہ سب بحث کا تمہیں اکبر ہے. میں آپ کی بےعزتی اور گستاخی کرنا نہیں چاہتا. جو چیز آپ کو یاد ہے اس کا تکرار کرتے. مفسر نے یہاں اپنی کتاب کو الحمد سے شروع فرمایا. یہ بات تو آپ کو معلوم ہو ہی چکی ہوگی کہ جلد اول جو ہے یعنی سورہ بقرہ سے لے کر کے سورہ اسراء سے ختم تک یہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی تفسیر ہے. اور اس قلعے بھر کے اندر انہوں نے یہ تفسیر لکھی ہے. مفسر علامہ جلال الدین محلی رحمت اللہ علیہ نے سورہ کہف سے تفسیر لکھنا شروع کی والناس تک. پھر انہوں نے سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھی اور ان کا انتقال ہو گیا. علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے اس کی تکمیل فرمائی. اس لیے یہ ابتدائی حصہ جو یہاں سے شروع ہو رہا ہے سورۃ البقرہ سے یہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کا لکھا ہوا ہے. انہوں نے سب سے پہلے الحمد کو ذکر فرمایا. کیوں ایسا کیا؟ حمد سے شروع کرنے کی پہلی حکمت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ افضل الکتب کلام افضل الکتب تمام کتابوں میں افضل ترین کتاب کلام اللہ قرآن مجید. اس میں بھی پہلے بسم اللہ ہے بعد میں الحمدللہ ہے. یہی کہنا چاہیے اتباعا بکتاب اللہ سبحانہ وتعالی. نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک. آپ خطبہ دیتے تھے الحمد سے شروع کرنا تھے. آپ خطوط لکھتے الحمد سے شروع کرنا تھے. آپ کی جو دعوت و تبلیغ کے خطوط الحمد سے شروع ہوئے. ایک کتاب ہے رسول اکرم کی سیاست خارجہ. اس کتاب میں اس طرح کے تمام خطوط کو عربی کتابوں سے جمع کر دیا گیا ہے کہ شاہان عالم کے نام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوتی تبلیغی وفود روانہ فرمائے خطوط روانہ فرمائے اس کی شروعات جو حضور الحمد سے فرماتے تھے. تو آپ کا عمل مبارک اس کی اتباع کے اندر مفسر نے اپنی کتاب کو الحمد سے شروع فرمایا. نمبر 3 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قولی ارشاد عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجزم. ہر کلام جو اللہ کی حمد سے شروع نہ ہو اجزم جزام والا یعنی ادھورا رہتا ہے نقص والا رہتا ہے. رواہ ابو داؤد جلد دوم صفحہ نمبر 317. رواہ امام ابن ماجہ صفحہ نمبر 272 پر امام ابن ماجہ نے یہ روایت کو نقل کیا ہے. نمبر 4 چوتھی وجہ دنیا میں جب کوئی آدمی کسی بڑے بادشاہ کے دربار میں جاتا ہے تو اس کے دربار کی حاضری میں اس کی ابتدا اس کے ساتھ گفتگو اور کلام کی ابتدا
اس کے سامنے اس کے آداب القاب سے کہتا ہے، جہاں پناہ حضرت والا، اس کے القاب آداب کے کلام کی ابتدا ہوتی ہے. تو الحمد کے ذریعے کی ابتدا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شاہی دربار کا شاہی لقب ہے، جس سے اس کے دربار کی حاضری ہو رہی ہے. کہ دربار الہیہ کا یہ اعزازی لقب شاہی ہے، اور اس کے ذریعے سے اس کے دربار کے اندر حاضری ہو رہی ہے. پانچویں حکمت یہ سمجھ میں آتی ہے، کسی انسان کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے قبول کر لے، یہ اس کا کرم اور احسان ہے. وہ تو بڑے بے نیاز ہے اپنے دین کے بارے میں. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اب کتاب لکھ کر کے، تفسیر لکھ کر کے اللہ کا دین اللہ کے بندوں کو پہنچانا، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی قبولیت ہے، مقبولیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کا ایک اہم کام لے رہے، اپنی کتاب کی تفسیر لکھوا رہے ہیں. تو گویا الحمد کے ذریعے سے مفسر نے اللہ کی اس نعمت پر شکر ادا کر کے کتاب کو شروع کیا کہ اللہ کا اتنا بڑا احسان میری طرف متوجہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کا اہم کام، اپنی کتاب کی تفسیر کی خدمت مجھ سے لے رہے ہیں، تو میں اللہ تعالیٰ کا حمد اور شکر ادا کر کے اپنی کتاب کو شروع کروں. اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے، جب اللہ سبحانہ و تعالی کسی بندے کو کوئی نعمت عطا فرمائے اور بندہ اس نعمت کے اوپر الحمدللہ کہے، تو ایسا ہو گیا کہ گویا جو کچھ اس نے لیا ہے اس سے افضل چیز اس نے دے دی. بندے نے جو کچھ لیا اس سے افضل چیز اس نے دے دی. اتنی بڑی فضیلت ہے الحمدللہ کی. ایک اور حدیث میں آیا ہے، اگر ساری دنیا کی نعمتیں کسی ایک آدمی کو حاصل ہو جائے اور وہ اس پر الحمدللہ کہہ لے، تو یہ الحمدللہ ساری دنیا کی نعمتوں سے افضل ہے. الحمدللہ ساری دنیا کی نعمتوں سے افضل ہے. اب حمد کا معنی کیا ہے؟ یہ باب سمیع یسمع سے آتا ہے. ممدوح کی، یعنی جس سے ہم تعریف کر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں ممدوح. اختیاری خوبیوں کو بیان کرنا، چاہے نعمت کے مقابلے میں ہو یا نعمت کے مقابلے میں نہ ہو. اللہ تعالی کی طرف سے بندوں کے لیے ہر وقت نعمت کی بارش ہو رہی ہے، اس لیے ہر حمد اللہ کی نعمت کے مقابلے میں کہی جائے گی. اس کے قریب قریب لفظ آتا ہے مدح. الفاظ کی تقدیم تاخیر سے، حروف کی تقدیم تاخیر سے مدح کہتے ہیں.
ممدوح کے اوصاف غیر اختیاریہ کو بیان کرنا ہے. جیسے کہ مدح کی زیدن علی حسن ہے، زید کی میں نے تعریف کی اس کے حسن کے اوپر. اب جو اس کا حسن ہے یہ کوئی اس کی اختیاری چیز نہیں ہے، وہ تو غیر اختیاری چیز ہے. حمد اور مدح کے اندر بندہ زبان سے اظہار کرتا ہے، چاہے صفات لازمی ہو یا متعدی ہو. اور اس کے مقابلے میں ایک تیسرا لفظ استعمال ہوتا ہے شکر کا. شکر کہتے ہیں کسی محسن کی دی ہوئی نعمتوں پر اس کی ثنا اور تعریف کرنا، یہ شکر کہلاتا ہے. شکر زبان سے بھی ہوتا ہے، دل سے بھی ہوتا ہے اور اعضائے جوارح سے بھی ہوتا ہے. تو حمد اور مدح خاص ہے زبان کے ساتھ، اور شکر عام ہے زبان سے، دل سے، اعضائے جوارح سے. اور شکر جو ہوتا ہے وہ صرف متعدی صفات کے اوپر ہوتا ہے، صفات متعدیہ کے اوپر ہے، جبکہ حمد اور مدح لازمی اور متعدی دونوں صفات کے اوپر ہوتی ہے. اس لیے شکر کی حقیقت ہی میں یہ بات ہے کہ زبان سے شکریہ ادا کرو، دل کے اندر احساس ہو، عمل سے شکر کا اظہار ہو. شکر کا تعلق تینوں چیز سے، اور حمد اور مدح کا تعلق زبانی اظہار سے ہوتا ہے. یہ تینوں کے درمیان کے اندر فرق ہے.